اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر سورہ یونس تک مکمل ہو چکا ہے اور ہر لیکچر چینل پر آلریڈی اپلوڈڈ ہے، اور جو سبق ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں ان کو بہت ساری مبارکباد۔ پارہ نمبر 11 مکمل ہونے کو ہے، یہ 2 لیکچرز رہ گئے ہیں کہ سورہ ہود کے انٹروڈکشن کا اور ایک سورہ ہود کی ابتدائی آیات کا جو پارہ نمبر 11 میں، انشاءاللہ اس کے بعد پارہ نمبر 12 سے سورہ ہود کنٹینیو کریں گے۔ اور دوسری مبارکباد یہ کہ جو سورہ یونس تک ہمارا مکمل ہو چکا ہے، تو ایک لحاظ سے قرآن کریم کی ابتدائی جو بڑی صورتیں ہیں وہ ہماری مکمل ہوئی جا رہی ہیں الحمدللہ، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پارے ہیں ابتدائی 11 وہ بھی مکمل ہونے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس لیکچر سے ہم سورہ ہود کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اس لیکچر میں آپ کو بیسک انٹروڈکشن دوں گی سورہ ہود کا، اور انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ لیکچر سے ہم سورہ ہود کا ترجمہ اور تفسیر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو سورہ ہود کے بیسک انٹروڈکشن میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم اس کے مقام نزول کی، کس جگہ یہ نازل ہوئی، ہجرت مدینہ سے پہلے یا ہجرت مدینہ کے بعد، مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے، اس پہ بحث کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں مختصراً یہ کہ جتنی روایات میں نے تفسیر کی کتب سے اکٹھی کی وہ یہ کہ میجورٹی یہ کہتی ہے کہ یہ سورہ مکی سورہ ہے، جس میں ابھی جو فرسٹ پہ میں نے آیت یہ جو روایت مینشن کی ہوئی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ اور روایات بھی ملتی ہیں جن کو میں نے ضمناً یہاں پر لکھ دیا ہے، اور ان کے علاوہ بھی دیگر روایات ہیں، لیکن ان کو یہاں پر مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی تفسیر کی کتب میں ایسا پڑھیں کہ یہ سورہ ہے تو مکی لیکن اس کی کچھ آیات مدنی ہیں، تو آپ کو اس کا علم ہو کہ ہاں اختلافی روایات ملتی ہیں، اور اختلافی روایات نہیں بلکہ کچھ ویلڈ روایات بھی ملتی ہیں کہ واقعتاً 1 2 3 4 یا 5 آیات کے علاوہ ساری سورہ مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور پھر باقی کی ہجرت کے بعد، صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں، اب یہ جو آیات ہے نا، واقم الصلاۃ طرفا یہ نہاری، اس طرح اس سمیت، اب یہ دیکھیں ابھی انہوں نے یہاں پر اتنا مینشن ہے کہ اس کے سوا باقی سورہ مکی ہے، یعنی یہ سورہ مدنی ہے، آیت مدنی ہے، باقی ساری سورہ اس آیت کے علاوہ مکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، یہ والی آیت، ٹھیک ہے، اور اولئک یؤمنون بہ وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ اور ان الحسنات یذہبن السیئات، اس کے علاوہ پوری سورہ مکی ہے۔ یعنی جو آیات ہیں یہاں پر لکھی ہوئی، ان کا میں نے کچھ حصہ یہاں پر لکھے۔ مکمل آیات کیوں ان کو مدنی کہا جاتا ہے آیات کو، اور یہ کیوں نہیں مکی آیات وغیرہ، اور ان کا شان نزول کیا تھا، وہ ہم انشاءاللہ تفسیر میں ڈسکس کریں گے۔ اس لیے میں نے اس کو یہاں پر ضمناً لکھا ہے، ڈیٹیل نہیں لکھی، کیونکہ اگر میں ان کی ڈیٹیل بتانے لگ جاؤں تو وہ تفسیر کی طرف لیکچر چلا جائے گا اور بیسک انٹروڈکشن سے ذرا معاملہ ہٹ جائے گا۔ بیسیکلی اتنا فی الحال ذہن میں رکھیں کہ سورہ مکی ہے لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ مدنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ کو مکی کا درجہ دیا گیا کیونکہ زیادہ تر آیات جو ہیں، یعنی زیادہ آیات مکی ہیں، اس لیے یہ سورہ مکی ہے۔ اگر زیادہ آیات مدنی ہوتی، کچھ آیات مکی ہوتی تو پھر اس سورہ کو مدنی کہا جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں رکوع اور آیات کی، تو اس سورہ میں کل 10 رکوع ہیں اور 123 آیات ہیں، ٹھیک ہے، اور 1600 کلمات ہیں، 9567 حروف ہیں۔ تو یہ میں آپ کو ویسے انفارمیشن دے رہی ہوں، یہ یاد کرنے کی بیسک اوبویسلی ایک انسان کو مشکل ہوتی ہے، اسپیشلی جو انیشیل لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ سو دیٹس وائی وہ جو رکوع ہیں اور آیات ہیں ان کو مین ذہن میں رکھا کریں کہ ہم نے کتنا پڑھنا ہے، کتنا پڑھ لیا ہے وغیرہ، اس چیز کو ذہن میں رکھنے کے لیے بھی۔ اور جو کلمات ہیں اور جو حروف ہیں ان کی تعداد تو اوبویسلی مائنڈ سے آگے پیچھے اگر یاد کر لیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر اسکپ بھی ہو جاتی ہے تو خیر ہے، ذہن میں رکھنی چاہیے ویسے، ٹھیک ہے، یا نوٹس میں مینشن کرنی چاہیے۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں اس سورہ کا نام ہود نام رکھنے کی وجہ کیا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔
اب سب سے پہلے اگر بات کر لیں نا تو اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ کی ناراضگی کا، وہ قومیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ان کے ساتھ کیا ہوا پھر، اور ان کے اوپر جو جس طرح کے عذابات مسلط کیے گئے نا ان کا ڈیٹیلڈ ذکر ہے. صحیح ہے. اب ذہن میں سوال ہی اٹھتا ہے، اب یہاں پر اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات پڑھا دوں، پھر وہ سوال جو آپ کے ذہنوں میں اوبویسلی اٹھے گا مجھے پتہ ہے اس کا جواب دوں گی. کہ سورہ کی آیت نمبر 50 سے 60 میں اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قومیات کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ ہود رکھا گیا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں تو باقی قوموں کا بھی ذکر ہے، حضرت صالح کا، حضرت نوح کی قوم کا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا. تو صرف حضرت ہود کی قوم کا واقعے کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی، یا کیوں اسی کے نام پر اس سورہ کا نام رکھا گیا؟ تو زیادہ ڈیٹیلڈ واقعہ جو ہے نا یہاں پر وہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا اور ان کا بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ڈیٹیلڈ. جس طرح سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ وہ واقعہ وہ جو گائے والا واقعہ تھا اس کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا. سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی، ان کے والد محترم اور ان کی جو آل، ان کا خاندان ہے، اس وجہ سے ان کا نام سورہ کا نام رکھا گیا، کیونکہ اس سورہ میں یہ واقعہ ذکر ہے ان کی پیدائش کا اور وغیرہ. صحیح ہے نا. تو ہر سورہ کی کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے، ریلیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے کانٹیکٹ سے اس میں سے جو بہت زیادہ چیز مینشن یا اہمیت کی حامل ہوتی ہے اس پہ اس سورہ کا نام رکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ اس کا نام رکھنے کی وجہ کیا تھی. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا، کن آیات میں انشاءاللہ ہم تب جا کے پڑھیں گے. اس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں کچھ احادیث کے بارے میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون یعنی سورہ نبا ہے اس کا نام، اور سورہ اذا الشمس کورت یعنی سورۃ التکویر کی یہ ابتدائی آیت ہے، اس لیے یہاں پر یہ مینشن کی گئی، نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا تھا ان سورہ کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے. دل کانپ نہیں جاتا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کا کتنا غم تھا. اللہ اکبر، کتنا بڑا غم ہے، تب بھی تھا اب بھی ہے، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گناہ گار امت کا ان کے سامنے ہے کہ امت کے حالات کیا ہیں، پہلی امتوں کے کیا ہوتے رہے، اور آپ اس غم میں کہتے کہ مجھے ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. یعنی اس وجہ کیا تھی اس کے پیچھے کہ ان صورتوں میں قیامت کا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب اور جنت اور دوزخ وغیرہ کا ذکر ہے. اور کیوں یہ قرآن میں سورہ آج بھی موجود ہے لیکن ہمارے دل نہیں کانپتے پڑھتے ہوئے، اور کیوں ہم اس جیسی صورتوں کو نہ پڑھتے ہیں، نہ فیل کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ اپنی اصلاح کرتے ہیں. اور وہ نبی جن پر یہ سورہ نازل ہوئی وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے، نہ ہمارا دل یہ سوچتے ہوئے کانپتا ہے کہ وہ نبی ہو کے خشیت الہی میں اس قدر آگے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہو کے، وہ معصوم ہو کے اتنا خشیت الہی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہم گناہوں سے گندے میلے دل، گندے میلے کردار، گندی میلے نفوس لے کر اتنے دھڑلے سے اپنے آپ کو نہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے، جس کی وجہ سے آخرت کو بچا لیں، برباد ہونے سے بچا لیں. ہم سب اپنی اپنی دنیا بنانے میں مگن ہیں، آخرت کو بھولے بیٹھے. اور اسی آخرت کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا، ہمیں یاد کروایا گیا کہ تمہاری اصل کیا ہے، مٹی سے بنے ہو، جانا مٹی میں ہے. اس کے ضمناً عرض کر رہی تھی میں آپ سے، اور اس کے بارے میں مزید احادیث پڑھ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس سے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا وہ اپنی نگاہوں کے سامنے ہے. یعنی قیامت کا دن اگر وہ اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ اس قیامت کے دن کو دیکھ رہے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ التکویر،
سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق پڑھے۔ یہ تینوں صورتیں 30ویں پارے کی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ہود پڑھنے کا بھی فرمایا۔ اس کے علاوہ اگر مزید احادیث کی بات کر لیں تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو سورہ ہود کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق دے۔ سورہ ہود میں جتنے مضامین ہیں کون کون سے ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔